السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی کاشف، رات آپ میرے پاس آئے اور الیاس گمن صاحب کا ترتیب کردہ یہ اشتہار آپ لے کر آئے جو آپ کو گمن کے شاگرد مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے دیا۔ اس اشتہار کا عنوان ہے مکہ مدینہ والوں سے غیر مقلدین کے شدید اختلاف۔ تو جی میرے پیارے بھائیوں، سننے والے سامعین اور سامعات، جو عقیدہ اہل حدیث کا ہے الحمدللہ وہی عقیدہ وہی عقائد حرمین کے ائمہ کرام مفتیان اور خطباء حضرات کا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے اختلاف کا، تو اختلاف تو بہت سارے مسائل میں خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بیچ میں بھی رہا، اختلاف بہت سارے مسائل کے اندر خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بیچ میں بھی رہا، اسی طرح اس کے بعد کے سلف الصالحین کے اندر بھی رہا، اور اسی طرح اس کے علاوہ امت کے اندر بہت سارے مسائل کے اندر اختلاف رہا۔ تو گمن صاحب کا یہ اشتہار ترتیب دینا کہ مکہ مدینہ والوں سے غیر مقلدین کے شدید اختلاف، اور یہ جو اختلافات انہوں نے پیش کیے ہیں اس اشتہار کی صورت میں، یہ کل انہوں نے 30 کی گنتی کی ہے۔ ان 30 کے 30 اختلافات کے اندر بقول گمن کوئی بھی شدید قسم کا اختلاف دور دور تک نہیں ہے۔ دیوبندی حیاتی الیاس گمن صاحب نے یہ جو 1 سے لے کر 30 تک اختلافات پیش کیے، میں یہ پڑھ کر بتائے دیتا ہوں، سننے والے فیصلہ کر لیں کہ ان میں کس قدر سچائی ہے اور یہ اختلافات کس نوعیت کے ہیں اور ان کا حقیقت سے کیا تعلق ہے، اور الیاس گمن صاحب نے دیدہ و دانستہ یا غیر دانستہ اس سلسلے میں کتنا جھوٹ بولنے سے جھوٹ کا ارتکاب کیا، کتنا جھوٹ بولنے سے کام لیا اور کس قدر جھوٹ کا ارتکاب کیا۔ یہاں سب سے پہلے تو پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، تمام سننے والوں اور تمام مسلمانوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، اپنے اوپر سچ بولنا لازم کر لو، اور فرمایا کہ بندہ سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ کے ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بندہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے بچو، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے پھر وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ سچ یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور جھوٹ بولنا، جھوٹ یہ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور نافرمانی بالآخر بندے کو جہنم لے جاتی ہے۔ تو مکہ مدینے والوں سے اہل حدیث کے اختلافات، پہلے تو یہ سن لیجئے کہ ہم نے اپنا نام، ہمارا نام غیر مقلد کوئی نہیں رکھا، ہمارا نام مسلم ہے، ہمارا نام اہل حدیث ہے، اور جس کا جو نام ہے اسے اس کے اسی نام سے پکارنا چاہیے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑی سختی کے ساتھ اس عمل سے منع کر دیا کہ بندہ الٹے ناموں کے ساتھ کسی کو پکارے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کے اندر اس چیز سے منع کر دیا، اور امید ہے کہ تمام مقلدین قرآن مجید فرقان حمید سورہ الحجرات کی اس آیت مبارکہ سے ضرور واقف ہوں گے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ،
ہم نے اپنا نام غیر مقلد نہیں رکھا، جبکہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ غیر مقلد، اور غیر مقلد کہہ کر یہ باور کیا کرانا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ گویا اہل حدیث ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کے ماننے والے نہیں ہیں اور ائمہ کے گستاخ ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں۔ بہرحال ہمارا نام اہل حدیث ہے، ہمارا نام مسلم ہے، ہمارا نام عباد اللہ، اللہ رب العالمین کے بندے، یہ ہے ہمارا نام۔ گمن نے لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اہل حدیث کا مکہ مدینہ والوں سے اختلاف بھی ہے اور شدید بھی اختلاف ہے۔ تو کاشف بھائی رات آپ کو اس نجی مجلس کے اندر مسجد انصار السنہ کے اندر یہ پوری وضاحت سے میں نے بتایا کہ الحمدللہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے کام لیا گیا اور حقیقت حال کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے وہی اللہ کے فضل سے ائمہ حرمین کا عقیدہ ہے، اور 1 سے لے کر 30 تک کے ان اشکالات میں اور اعتراضات میں اور سوالات کے اندر گھمن ایک بھی ایسی کوئی بات نہیں کر سکا جو کہ عقیدے کے منافی ہو، کہ اہل حدیث کا عقیدہ کچھ اور ہے اور ائمہ حرمین کا مکہ مدینے والوں کا نظریہ کچھ اور ہے۔ آئیے گھمن صاحب کے ان 30 سوالات کو سنتے پڑھتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گھمن کس قدر جھوٹ سے کام لے رہا ہے اور کس قدر ان اعتراضات کے اندر سچائی ہے۔ اصل بات یہ ہے، دیوبندی اور بریلوی، الدیوبندیہ البریلویہ، ان کا مکہ مدینے والوں سے شدید اختلاف ہے، اور وہ بھی عقائد کے اندر، مسائل میں تو جو ہے سو ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ چور مچائے شور، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں۔ تو دیکھتے ہیں کہ گھمن صاحب نے کس قدر دھوکے اور فریب سے اور جھوٹ سے، کذب بیانی سے کام لیا۔ گھمن صاحب کا ترتیب کردہ یہ اشتہار مکہ مدینے والوں سے غیر مقلدین کے شدید اختلافات، یہاں میرے پاس یہ اشتہار آیا، نیچے ایڈریس ہے، منگوانے کا پتہ مکتبہ اہل السنہ والجماع 87 جنوبی لاہور روڈ سرگودا۔ اس میں سب سے پہلے نمبر 1 پر گھمن صاحب لکھتے ہیں مکہ مدینے والے اجماع صحابہ اور اجماع امت کے قائل ہیں۔ تو الحمدللہ ہم بھی اجماع صحابہ اور اجماع امت کے قائل ہیں۔ جہاں تک آگے گھمن نے دوسری طرف فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا نظریہ کے تحت کچھ کتابوں کے حوالے دیے ہیں، تو وہ وہی معاملہ ہے جیسے کوئی آپ کو قرآن مجید میں سے بتانے کی کوشش کرے کہ لوگوں، قرآن پاک نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی کوئی نہیں جانا۔ اب یہ واقعتاً قرآن میں ہے، لیکن قرآن آگے کیا کہتا ہے وہ یہ نہیں بتا رہا، وہ آپ کو اتنا بتا رہا ہے کہ مسجد اور نماز کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ قرآن نے خود منع کیا، سورۃ النساء پارہ نمبر 5 میں۔ اب ہر سمجھدار علم والا سمجھ لے گا کہ یہ بندہ کذاب ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ قرآن نے کہا وَأَنْتُمْ سُکارا، مسجد اور نماز میں تب نہیں جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور اسی طرح تب نہیں جانا جب تم جنابت کی حالت میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون ولا جنبا۔ تو یہی حال گھمن کے دیے گئے حوالہ جات کا ہے۔ اپنے مطلب کی لے لینا، میٹھا میٹھا، ہپ ہپ تے کڑوا کڑوا، تھو تھو، یہی حال ہے جو اس نے سارے حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ ایک طرف ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ جب تمہارے بقول ہم تمہاری کریٹ کردہ بنائی گئی اصطلاح غیر مقلد میں ہم تقلید نہیں کرنے والے، تو ہم امام ابو حنیفہ کی جب تقلید نہیں کرنے والے رحمت اللہ علیہ تو کسی اور کی کرنے والے ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ مکہ مدینے والے اجماع صحابہ اور اجماع امت کے قائل ہیں،
تو اہل حدیث بھی الحمدللہ اجماع صحابہ اور اجماع امت کے قائل ہیں۔ دوسرے نمبر پر لکھتے ہیں مکہ مدینے والے قیاس شرعی کے قائل ہیں، تو اہل حدیث بھی قیاس کو مانتے ہیں۔ ہاں، مقلدوں کی طرح اور ابلیس کی طرح کا قیاس کرنا کہ نص قطعی کے مقابلے میں ظالم ابلیس نے قیاس کیا اور وہ اللہ کے ہاتھ سے دھتکار دیا گیا، یہ قیاس جو ابلیسی قیاس ہو اور مقلدانہ قیاس ہو وہ ہم نہیں مانتے۔ جب دلیل آ گئی، نص قطعی آ گئی، اب قیاس نہیں چلے گا۔ ابلیس کا بھی یہاں سے ہی بیڑا غرق ہوا تھا جیسا بیڑا غرق مقلدوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور ابلیس سے کہا اسجدوا لآدم، سارے ملائکہ سجدے میں پڑ گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ ہاں جی ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین ابلیس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ یہ کہاں پوچھ رہے ہیں؟ سورۃ الاعراف میں آپ آ جائیے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میرا تجھے حکم آ گیا پھر تجھے سجدے سے کس چیز نے روکا؟ اب ابلیس آگے سے قیاس کرتا ہے، وہ قیاس آئیں بائیں شائیں، چونکہ چنانچہ یعنی البتہ، تو ہم ایسے قیاس کے منکر ہیں، ورنہ قیاس کا منکر اہل حدیث کوئی نہیں ہے۔ ابلیس کہتا ہے انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں آئیں بائیں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب ابلیس یہاں حکم ربی کے مقابلے میں قیاس کرتا ہے، تو اہل حدیث اس قیاس کے منکر ہیں، ورنہ اہل حدیث قیاس سے شرعی یا قیاس کے منکر مطلقاً نہیں ہیں۔ یہ دو جھوٹ ہوئے گمن کے۔ نمبر 3 پر گمن لکھتے ہیں مکہ مدینے والوں کے نزدیک ہر ایک کو اجتہاد کا حق نہیں، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں مجتہد کے لیے کچھ شرائط ہیں، ہر بندہ منہ اٹھائے مجتہد نہیں بن جائے گا۔ مجتہد اور اجتہاد کے لیے شرائط ہیں، کڑی شرائط ہیں، وہ شرائط پوری ہوں گی تو اجتہاد ہوگا، ورنہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ مجتہد نہیں بنتا، نہ بن سکتا ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اچھا جی، 5ویں نمبر پر گمن صاحب لکھتے ہیں مکہ مدینے والے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ الحمدللہ ہم نے پڑھا عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کو، ابن عثیمین کو، اور اسی طرح رحمہم اللہ تعالی دیگر علماء عرب کو، کہ جس میں یہ بات وضاحت سے سامنے آئی کہ وہ قرآن و سنت کے متبع ہیں، نہ کہ وہ مقلد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور امام احمد خود کون ہے؟ وہ خود امام اہل سنہ ہیں، کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ان کے فرزند پوچھتے ہیں، ایک طرف ضعیف حدیث ہو اور دوسری طرف کسی امتی کی رائے اور قول ہو، تو امام احمد فرماتے ہیں ضعیف حدیث ہے بھلے اس کو لے لے اور اس کے مقابلے میں امتی کے قول اور رائے کو چھوڑ دے۔ تو مکہ مدینے کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد نہیں ہیں، وہ اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے، قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور الحمدللہ اہل حدیث کا یہی کہنا ہے کہ تقلید حرام ہے، بعض دفعہ شرک ہے، بعض دفعہ بدعت ہے، اور میں تقلید کے حوالے سے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، قرآن مجید کی مقلدو وہ آیت لے کر آؤ جو حکمن اور تلاوتن دونوں طرح منسوخ ہو، اس آیت کے اندر یہ ہو کہ ایمان والو تم تقلید کرو، بھلے وہ پیجز لے کر آؤ جو بکری کھا گئی تھی، صحیح بخاری، وہ منسوخ شدہ آیات حکمن تلاوتن منسوخ وہ لے کر آ جاؤ کہ ان حکمن منسوخ اور تلاوتن قراتن منسوخ آیات میں اللہ نے تقلید کا حکم دیا ہو، تو یہ خود سے گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تقلید کا اللہ رب العالمین نے دور دور تک حکم نہیں دیا۔ ہاں، تقلید قلادہ قلائد یہ جانوروں کے پٹے اور عورتوں کے ہار پر ضرور بولا گیا۔ اچھا جی، اسی طرح
نمبر 6 پر گھمن صاحب لکھتے ہیں مکہ مدینے والوں کے نزدیک تمام مقلدین حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو جی ہمارا بھی حنفیہ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں میرے سننے والے یاد رکھ لیں کہ دیوبندی بریلوی یہ ماتریدیہ اور اشاعرہ ہیں، یہ حنفی نہیں ہیں، بلکہ یہ فقط دیوبندی ہیں۔ کیوں؟ ہر ذی شعور اور ذی علم جانتا ہے فرقہ دیوبندیہ کی برتھ ڈے، جنم دن 1866 ہے۔ دنیا اسلام میں فرقہ دیوبندیہ کو کوئی جاننے والا نہیں تھا تا وقت کہ ہندوستان کے شہر دیوبند کو دیوبند اس لیے کہا گیا کہ وہاں بڑے بڑے گھنے جنگلات تھے، اور ان ہندوؤں کا عقیدہ یہ تھا کہ ان گھنے جنگلات میں دیوی اور دیوتائیں رہتے ہیں، وہ علاقہ دیوبند۔ جب تک دیوبند میں دارالعلوم دیوبند تعمیر ہوا، وہاں پڑھنے والے دیوبندی کہلوائے، پھر تقلید کا سسٹم اور سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو دیوبندیہ اور چیز ہے، حنفیہ اور چیز ہے، دیوبندیہ اور چیز ہے، حنفیہ اور چیز ہے، البریلویہ اور چیز ہے، حنفیت اور چیز ہے۔ تو اس لیے جو حنفی ہے وہ حنفی ہے، دیوبندی بریلوی حنفی نہیں ہے۔ ان بیچاروں کا حال تو یہ ہے کہ یہ عقائد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کوئی نہیں کرتے، اور مسائل کے اندر بھی بہت سارے مسائل میں ان کا فتویٰ یا تو قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہوتا ہے، یا پھر جناب امام محمد کے قول پر آتا ہے رحمہ اللہ، یا بہت سے مسائل میں یہ امام شافعی کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ اور رہ گیا عقائد میں، تو عقائد کے اندر یہ ماتریدیہ اور اشاعرہ ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور ہر وجود اللہ کا وجود ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ کہ عقیدہ وحدت الوجود کے قائل اور عقیدہ وحدت الشہود کے قائل اور حلول کرنے کے عقیدے ان لوگوں کے ہیں۔ تو دیوبندی اور بریلوی یہ ہرگز حنفی نہیں ہیں۔ اس لیے مکہ مدینے والوں کے تعلق سے کہ ان کے نزدیک حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اہل سنت والجماعت ہیں، درست ہے۔ مزہ تب ہوتا کہ گھمن لکھتا مکہ مدینے والوں کے نزدیک دیوبندی بریلوی اہل سنت والجماعت ہیں، جبکہ یہ اہل سنت نہیں ہیں۔ ہاں، یہ اہل بدعت والخرافات ضرور ہیں، عقائد میں بھی بدعت اور کفریہ بدعت، کوئی ہلکی پھلکی بدعت نہیں، اور مسائل تو ویسے ہی جو ہے وہ بدعات سے پور ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد نمبر 7 پر مکہ مدینے والے فقہ کے قائل ہیں، تو ہم بھی فقہ کے قائل ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان من یرید اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو ہم کب فقہ کے منکر ہیں؟ ہم فقہ کے منکر نہیں ہیں، ضرور کیل و کال کے منکر ہیں، فقہ کے ہم منکر نہیں ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں لکھا گیا کہ فقہ حنفی کے قائل ہیں۔ گھمن کیا کہتا ہے؟ مکہ مدینے والے فقہ کے قائل ہیں، تو فقہ حنفی یہاں لکھا؟ کوئی نہیں لکھا۔ اسی طرح ہم فقہ کو مانتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن فقہ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان فقہ ہے، یہ بخاری اور مسلم اور ابو داؤد یہ سب فقہ ہی تو ہیں، تو ہم فقہ کے قائل ہیں۔ 8ویں نمبر پر لکھتے ہیں مکہ مدینہ میں فقہی نظام رائج ہے، تو وہاں بھی وہی بات ہے، قرآن و سنت کا نظام قائم ہے، اور قرآن و سنت سے بڑی فقہ آج تک کوئی آئی نہیں ہے۔ نمبر 9 پر لکھتے ہیں مکہ مدینے والوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح سنت خلفائے راشدین بھی دین کا حصہ ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے روایت کو صحیح کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی اور امیر کی بات سننا اور اطاعت کرنے کی لازماً تاکید کرتا ہوں۔ تو ہم بھی مانتے ہیں، اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور
ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، میرے ان نیکوکار ہدایت یافتہ ان خلفائے راشدین کی سنت کو بھی داڑھ کے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایک ہوتے ہیں یہ سامنے کے ربائی 4 دانت، اور اسی طرح پیچھے سب سے آخر میں داڑھ کے دانت نواجز کے ساتھ پچھلے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو ہم جناب حضرات صحابہ کرام کی سنت کو مانتے ہیں، اور اس پر میں جوابات دے چکا ہوں۔ اصول اللہ نے سورۃ النساء میں دے دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس پر علیحدہ سے جوابات موجود ہیں۔ 10 نمبر پر لکھتے ہیں گمن صاحب، مکہ مدینے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار حق تسلیم کرتے ہیں، تو ہم بھی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو معیار حق مانتے اور معیار حق سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اسی طرح دیگر آیات۔ تو ہم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معیار حق تسلیم کرتے ہیں۔ 11ویں نمبر پر گمن لکھتا ہے مکہ مدینے والے اصال ثواب کے قائل ہیں، تو ہم بھی اصال ثواب کے قائل ہیں، ہم بھی اصال ثواب کے قائل ہیں۔ مکہ مدینے والے قائل ہیں تو ہم بھی اصال ثواب کے قائل ہیں۔ ہاں، ان دیوبندی بریلویوں کی طرح ختم کل، ختم خواجگان اور جناب تیجا اور چلیسواں اور برسی، برتھ ڈے اور یہ سارا کچھ نہ مکہ مدینے والے قائل ہیں نہ ہم قائل ہیں۔ 12ویں نمبر پر گمن لکھتے ہیں مکہ مدینے والوں کے نزدیک نبی علیہ السلام قبر اطہر میں حیات ہیں اور صلاۃ و سلام سنتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی یہ حیات دنیاوی حیات نہیں ہے، یہ برزخی حیات ہے، اور یہ سب کے لیے ہے۔ مرنے کے بعد کی حیات، حیات بعد الممات جس کو آپ کہہ دیں، یعنی یہاں سے موت وہاں سے حیات۔ اب میں بول رہا ہوں میں دنیا کا زندہ ہوں، دنیا کا حیات ہوں، جب مروں گا یہاں سے موت ہوگی، آگے حیات ہوگی، تو یہ ایکس وائی زیڈ یہ سب کو حاصل ہے، اور وہ برزخ کی زندگی ہے، وہ قبر کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں۔ رات جیسے آپ کو کاشف بھائی میں نے بتایا، آپ اور ہم مرتے ہیں، صحیح حدیث میں ہے ہمارے پاس 2 فرشتے آئیں گے، ہمیں اٹھا کر بٹھائیں گے، پوچھیں گے من ربو کا ما دینو کا، یہ سوالات ہوں گے، تو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ مر جاتا ہے یہاں سے ممات ہے، آگے کو حیات ہے۔ صحیح حدیث میں ہے نیک اور مومن روح کہتی ہے قدمونی قدمونی، ارے جلدی چلو نا، جلدی چلو، اور کافر اور منافق اور بد عقیدہ اور بد عمل کیا کہتا ہے ہائے میری ہلاکت کہاں لے جا رہے ہو۔ رات آپ کو بتایا کاشف بھائی کہ جناب مردے کو قبر میں ونڈو کھول کر دکھائی جاتی ہے، یہ جہنم کا ٹھکانہ ہے، یہاں سے تجھے بچا لیا گیا ہے، اور اسی طرح یہ جنت کا ٹھکانہ ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ تو مومن میت کہتی ہے یا رب جلدی قیامت قائم کر، اور کافر منافق مشرک بد عقیدہ بد عمل کہتا ہے قیامت قائم نہ ہو، تو یہ حیات ہے نا۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں عذاب قبر دکھا دیا جائے تو تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، تو یہ حیات ہے، لیکن دنیاوی حیات نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی کی حیات ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کو معراج میں آپ کا محل دکھایا گیا، اسی طرح جناب سفر معراج میں نبی علیہ السلام انبیاء کو بیت المقدس میں واپسی پر امامت کراتے ہیں، پہلے سے لے کر 7ویں آسمان تک باقاعدہ انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، سلامن جوابن ہوتا ہے، دعائیں دی جاتی ہیں، پیارا بیٹا کہہ کر، پیارے بھائی کہہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سب موجود ہے، لیکن یہ دنیا کی حیات نہیں ہے، یہ آخرت اور برزخ کی حیات ہے۔ اب کیا دلیل ہے کہ یہ برزخ کی حیات ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ دلیل کیا ہے
کہ یہ مرنے کے بعد کی حیات یہ دنیاوی حیات نہیں ہے، یہ حیات بعد الممات ہے، یہ تو آخرت کی زندگی کا ہے۔ اس کی دلیل سنیے، صحیح بخاری میں اماں جی سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ گمن اینڈ کمپنی مقلدین، مجھے بتائیے ابھی گمن زندہ ہو اور گمن کی اولاد وراثت کا مطالبہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ کیوں؟ کہ گمن جی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید زندگی دے اور ان کو ہدایت دے، اور ہدایت اور برکت میں اللہ تعالیٰ گمن صاحب کو زیادہ کرے۔ تو گمن زندہ ہے، گمن کی وراثت کوئی نہیں ہے۔ گمن صاحب کی وراثت کب ہوگی؟ جب گمن صاحب کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ کیا ہوگا؟ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور روح نکل جائے گی، اور گمن کو کہا جائے گا گمن میت، گمن کو موت آ گئی، گمن مر گیا، فوت ہو گیا، وفات پا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے نبی علیہ السلام کا اپنے بابا جان کا ورثہ مانگا۔ اب ورثہ کب مانگا جاتا ہے؟ ورثہ کب تقسیم ہوتا ہے؟ جب صاحب مال فوت ہو جائے تو سیدہ فاطمہ کا نبی علیہ السلام کا ابو بکر سے ورثہ مانگنا، یہ اس بات کی بات دلیل ہے کہ پیارے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام زندہ ہوتے فاطمہ کو کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ ارے جاہل مقلدو، فاطمہ نے ورثہ مانگا، اس کو ورثہ مانگنے کی۔ اگر نبی زندہ ہیں ابو بکر کے پاس جانے کی بجائے اپنے بابا جان کے پاس آ جاتی کہ بابا جان ہمیں آپ کا ورثہ چاہیے۔ اور ہم نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ چکے ہیں، جو زندگی میں حیات میں دیا جاتا ہے وہ ہدیہ اور گفٹ ہوتا ہے، جو موت اور ممات کے بعد دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ورثہ۔ اور جناب صدیق نے آگے کیا فرمایا یہ بھی سن لیجئے۔ ابو بکر صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا انبیاء کا چھوڑا ہوا مال وہ ورثہ نہیں صدقہ ہوتا ہے، لہذا کچھ نہیں ملنے والا۔ اور فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہونے تک دوبارہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بات نہیں کی۔ کیا مطلب کہ پھر اس ٹاپک پر نہیں آئی، کیونکہ بابا جان کی حدیث سامنے آ گئی کہ ہمارا مال صدقہ ہوتا ہے، ہمارا مال ورثہ نہیں ہوتا۔ ہمارا مال صدقہ ہوتا ہے، ہمارا مال ورثہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آخرت کی زندگی ہے، اس پر اور بہت ساری باتیں۔ اگر نبی علیہ السلام حیات ہوتے، کبھی آپ نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کفن پہنا تھا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی کہے نا کہ کل آپ الیاس گمن صاحب کو جلسے پہ بلائیں اور جناب ان کو 3 یمنی یا کہیں سے بھی سرگودے کی 3 سفید لٹھے کی چادریں لیں اور گمن صاحب کی شلوار ستن قمیض اتار کے انہیں کفن پہنا دیں، وہ کہیں گے ارے کیا کر رہے ہو، میں تو بھی زندہ ہوں۔ تو کبھی زندہ کو بھی کفن ڈالا جاتا ہے، اور سب مانتے ہو اللہ کے بندے ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفن دیا گیا۔ یہ حیات کو ہو رہا ہے یا ممات کو ہو رہا ہے؟ کچھ عقل سے بھی کام لو۔ اچھا جی، باقی نبی علیہ السلام درود سنتے ہیں تو سنن نسائی کی روایت ہے، اور اسی طرح دیگر روایات بھی ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی من امتی السلام، ملائکہ زمین میں پھرتے رہتے ہیں، مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ ایک اور روایت جس پر بعض نے ضعیف کہا بعض نے حسن کہا، وہ بھی برزخ کی زندگی پر مشتمل ہے اور نبی کے معجزے پر دلالت کرتی ہے۔ ما من احد یا پھر ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام، کوئی مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ میری روح لٹا دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ برزخ کا معاملہ ہے، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے۔ رہ گیا ایسی روایات کہ من صلی عند قبری سمیت ہو، تو یہ روایات ہی سندن ثابت نہیں ہیں۔ اچھا جی، یہ تو گئی اس حوالے سے۔ نمبر 13 پر مکہ مدینے والوں کے نزدیک روزے اطہر کی حفاظت خدمت ضروری ہے، تو قبر نبی کی حفاظت بالکل ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہ میری قبر کو بوت نہ بننے دینا، اور اللہ نے اس حفاظت کا کام الحمدللہ اہل حدیث سے لیا ہے۔ تو ہم بھی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی حفاظت ضروری ہے، اوپر موجود گنبد کی حفاظت کی اللہ نے بات نہیں کی۔
گنبد بعد میں بنا، آج ہے پتہ نہیں کل کو حکومت کوئی آئے گی وہ گرا دے گی. تو قبر کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے اور اللہ اپنے بندوں سے اس حفاظت کا کام لے گا. اچھا جی، نمبر 14 پر مکہ مدینے والوں کے نزدیک ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں، بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں پوری امت کے اندر اختلاف ہے، حضرات صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہے، اس کے بعد کے لوگوں کے اندر اختلاف ہے. اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی صحیح مسلم کی روایت میں کہ پیارے نبی علیہ السلام کے دور میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی. تو یہ اختلاف صحابہ میں بھی رہا، ائمہ دین کے اندر بھی رہا اور بھی امت کے اندر رہا. اسے مکہ مدینے والے اور اہل حدیث کے بیچ اختلاف سے جوڑنا سوائے سینہ زوری کے اور کچھ نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد مکہ مدینے والے 3 طلاقوں کے بعد حلالہ شرع کے قائل ہیں. تو نبی علیہ السلام نے حلالہ کروانے والے پر لعنت کی ہے. یہی فتویٰ عرب علماء کا ہے. یہ صرف گھمن جی کی کذب بیانی ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. حلالے پر نبی علیہ السلام نے کرانے والے دونوں لعنتی ہیں، ابو داود اور ترمذی. ہاں، جو قرآن مجید نے بات کہی وہ حلالہ مروجہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ طلاق بائن عورت کو ہو گئی، وہ آگے نکاح کرے، اگلا خاوند اس کا مزہ اٹھائے، اپنی مرضی سے اگر وہ طلاق دے یا کبھی وہ مر جائے، یہ عدت گزار کر پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہیں. باقی میں اس کا تفصیلی جواب 3 طلاق اور حلالہ میں دے چکا ہوں. 3 طلاق اور حلالہ شیخ اقبال سلفی، یا پھر چینل سبسکرائب کریں www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی. تو مکہ مدینے والوں نے دیوبندی بریلویوں کے ان حلالے کو درست نہیں کہا، یہ گمن کی کذب بیانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. 16 نمبر پر مکہ مدینے والے ننگے سر نماز نہیں پڑھتے. نماز تو نماز میں ننگے سر نہیں گھومتے، حرمین بھرا پڑا ہوا ہے، 20 لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں. ننگے سر نماز کے حوالے سے شریعت نے، نبی علیہ السلام نے مرد کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، عورت کے لیے لگائی ہے کہ عورت بالغہ جوان عورت سر ڈھک کر نماز پڑھے. مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کے شولڈر کندھے ڈھکے ہونے چاہیے، بخاری. اور یہ اب جتنے آپ سن چکے ہیں ابھی تک، ان میں آپ کو کوئی بھی شدید اختلاف نظر نہیں آیا سوائے گھمن کی شدید کذب بیانی کے، اور کچھ بھی نہیں ہے. 17 نمبر پر لکھتے ہیں مکہ مدینے والے ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں. تو ہم بھی فرض قرار نہیں دیتے کہ جناب ناف سے اوپر سینے پر ہاتھ ہوں. ناف سے نیچے باندھنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. سینے پر ہاتھ باندھنا یا ناف سے اوپر ہاتھ باندھ لینا کہیں بھی وہ بھی درست ہے. تو ہم نے ناف سے اوپر باندھنے کو کبھی برا نہیں کہا. میں خود ناف سے اوپر باندھتا ہوں، کبھی ہو تو سینے پر باندھ لیے. تو سینہ ہو ناف سے اوپر جہاں بھی ہو ہر طرح سے درست ہے. یہ بھی گمن کی کذب بیانی ہے. اچھا جی، اسی طرح آگے لکھتے ہیں 18 نمبر پر مکہ مدینے والے امام نماز فجر، نماز مغرب، عشاء میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ باواز بلند نہیں پڑھتے، نہ سنت سمجھتے ہیں. تو اس میں مکہ مدینے والوں سے اہل حدیث کا کیا اختلاف؟ خود امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں بسم اللہ کے تحت لکھا کہ بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے، اسے جہرن یا سرن پڑھنا دونوں طرح درست ہے. تو یہ مکہ مدینے والوں اور اہل حدیث کے اختلاف سے جوڑنا سوائے سینہ زوری کے اور کچھ نہیں ہے. آگے 19 نمبر پہ مکہ مدینے والے سجدوں میں جاتے وقت گھٹنوں سے پہلے زمین پر ہاتھ نہیں رکھتے. تو اس سلسلے میں 2 روایات ہیں. ان میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھنے چاہیے. وہ دوسری روایات یا اپنے استدلال کے مطابق پہلے بعض ائمہ گھٹنے رکھ دیتے ہیں. تو ہم دونوں صورتوں میں کہتے ہیں کوئی پہلے گھٹنے رکھ دے جائز ہے، تو کوئی پہلے ہاتھ رکھ دے تب بھی جائز ہے، دونوں چلتے ہیں. اچھا جی، 20 نمبر پر مکہ مدینے والوں کے نزدیک جلسہ استراحت سنت نہیں، یہ بھی گمن کی کذب بیانی ہے. ہر بندہ جانتا ہے، حدیث بخاری ہے، جلسہ استراحت کرنا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. وہ نہیں کرتے تو ان سے پوچھ لیں، بقول گمن. 21 نمبر پر لکھتے ہیں مکہ مدینے والوں کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں. جھوٹ بولتا ہے گمن.
عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فتویٰ دیا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا واجب ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ حدیث بخاری مسلم ہے۔ اچھا جی، امام کے پیچھے نہ پڑھنے والے کی نماز درست ہے، یہ گمن کا جھوٹ ہے۔ 22 نمبر پر لکھتے ہیں، مکہ مدینے والوں کے نزدیک رکوع میں ملنے پر رکعت شمار ہوتی ہے۔ تو جی ان کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال ہے اور وہ رکوع میں ملنے کی رکعت کے قائل ہیں۔ ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ رکوع میں ملنے پر رکعت نہیں ہوگی، تو اختلاف نہیں ہے، ایک حدیث ہے ان کے استدلال مطابق رکعت ہو جائے گی، اور ہمارے استدلال مطابق کہ آئندہ ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا لہذا رکعت نہیں ہوگی۔ یہ علمی اختلاف ہے، یہ شدید اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب 23 نمبر پر، مکہ مدینے والے رمضان غیر رمضان میں 3 وتر پڑھتے ہیں 3 رکعت، تو ہم بھی تو 3 پڑھتے ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کی سنت مطابق 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ گمن جھوٹ بولتا ہے، جیسے وتر دیوبندی بریلوی پڑھتا ہے، اللہ کی قسم کعبے کا امام اس طرح وتر نہیں پڑھتا۔ باقی وتر ایک بھی ثابت ہے، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی، تو جو جون سا پڑھ لے سبحان اللہ، سب چلتا ہے۔ 24 نمبر پر لکھتے ہیں، مکہ مدینے والے جمعے میں 2 اذانوں کے قائل ہیں اور اس کو سنت سمجھتے ہیں۔ ہم بھی 2 اذانوں کے قائل بھی ہیں اور اس پر عمل بھی ہیں، اور اس کو جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت بھی سمجھتے ہیں۔ خود میری مسجد انصار السنہ میں یہ مؤذن صاحب تشریف لا چکے ہیں، آج جمعہ ہے، یہ الحمدللہ ابھی پہلی اذان کھڑکائیں گے، دیں گے، اور اس کے بعد ہمارے بھٹی صاحب آ کر پھر دوسری اذان دیں گے۔ تو اس بات پر اہل حدیث کا بھی عمل ہے، باقی کوئی ایک اذان اضافی نہیں دیتا تو یہ اذان نہ واجب ہے نہ فرض ہے، ایک اذان کافی ہے۔ تو ہم بھی جمعے کی 2 اذانوں کے قائل بھی ہیں اور اس پر عمل بھی ہے، اور اس کو جناب عثمان کی سنت بھی سمجھتے ہیں، اور جو کرتا ہے صحیح طور پر اس کو ثواب کا حقدار بھی سمجھتے ہیں۔ 25 نمبر پر لکھتے ہیں، مکہ مدینے والوں کے امام جمعے کے خطبے میں خلفائے راشدین صحابہ کا ذکر کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ تو جی جو نبی علیہ السلام کا خطبہ مسنونہ ہے اس میں کوئی نام نہیں ہے۔ میرے روزانہ جمعہ کا خطبہ آتا ہے یا کہیں بھی اہل حدیث کا خطبہ سن لیں، خطبہ مسنونہ، تو نبی علیہ السلام کے دیے گئے خطبے میں کسی صحابی یا کسی خلیفے کا نام موجود نہیں ہے۔ نہ 2 مرتبہ کے عمرے کے سفر میں میں نے ائمہ حرمین سے کوئی اس قسم کا خطبہ سنا، وہ مسنون خطبہ پڑھتے ہیں۔ 26 نمبر پر گمن لکھتے ہیں، مکہ مدینے والوں کے نزدیک مسنون تراویح 20 رکعت ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں گمن صاحب، 20 رکعت تراویح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت رسول 11 رکعت ہے۔ 26 نمبر پر اچھا جی آگے ہو گیا یہ۔ 27 نمبر پر مکہ مدینے والے نماز جنازہ آہستہ پڑھتے ہیں، تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ گمن اگر کہیں مریخ پر رہتا ہے، نہیں تو سرگودے میں جا کر دیکھ لے، سید سبطین شاہ صاحب کے پیچھے کہیں جنازہ پڑھ لے، وہ بھی سرگودے کے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اہل حدیث بھی آہستہ آواز سے جنازہ پڑھتے ہیں۔ جنازہ جہرن اور سرن دونوں طرح پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ 28 نمبر پر لکھتے ہیں، مکہ مدینے والوں کے نزدیک احادیث کی روشنی میں عورتوں کی نماز کے طریقے میں فرق ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، حدیث میں نماز کا طریقہ ادائیگی مرد عورت ہجرہ یعنی میل فیمیل شی میل سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ 29 نمبر پر لکھتے ہیں، مکہ مدینے والوں کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام المسلمین ہیں، جن کے متبعین قیامت تک رہیں گے۔ ہم بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمانوں کا متفق علیہ امام مانتے ہیں، ہاں نبی رسول نہیں مانتے۔ جب اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور امام حنیفہ کی بات اس کے خلاف آ جائے، امام کی بات چھوڑ دیتے ہیں، آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم کی بات لے لیتے ہیں۔ تو ہم بھی امام ابو حنیفہ کو امام المسلمین مانتے ہیں۔ 30 نمبر پر لکھتے ہیں، مکہ مدینے والے خلفائے راشدین کو نصوص شریعہ کا فرمانبردار سمجھتے ہیں، تو ہم بھی سمجھتے ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ وہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر تورات کو سینے سے لگانے والے تھے یا گیتا کو یا وید کو؟ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نبی کے صحابہ اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت کی تابع داری کرنے والے تھے۔ اب سننے والوں، یہاں کوئی بھی آپ کو نظر آیا کہ شدید اختلاف ہو؟ سوائے گمن کی
ہیرا پھیریوں یا جھوٹ کے، اس میں ایک بھی ایسا مسئلہ نہیں جو شدت پر مبنی ہو۔ تو الحمدللہ اہل حدیث اور مکہ مدینے والے ایک ہی پیج پر ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں، صرف چور مچائے شور، ہک چور تے دوجا چترا، الٹا چور کو توال کو ڈانٹے۔ یہی حال ہے جناب حضرت مولانا مولوی محمد الیاس گمن صاحب اینڈ مقلدین کمپنی کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی وسوسوں سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔